اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں میرا بخت از قلم سحر ساجد، اور آج ہم پڑھیں گے قسط نمبر 5۔ اے وقت تم پیچھا کرتے ہو میرا، دہشت کے جھنڈ میں ناراضی اور نامہرباں انداز سے، ایک تکلیف دہ انکشاف کے ساتھ گزرے ہوئے کل کی غلطیوں پر اڑا دیتے ہیں میرے پاگل خوابوں کو، جیسے وہ قلعے ہوں مٹی کے۔ کسے معلوم تھا قدیم سچائیاں ایسی آسانی سے منہمد ہو سکتی ہیں، تو پھر ایسی بے دردی سے کیوں ہنستے ہو مجھ پر؟ میں نے وہیں پر ٹھوکر کھائی ہے جہاں تم بھی غلطی پر تھے، اور میں تو اپنے عقیدت بھرے اندھے پن میں بس تمہارے ہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ ہاتھ میں مشروب کا گلاس پکڑے کوہنی ریلنگ پر ٹکائے وہ اونچائی پر واقع سبززار سے نیچے جھانک رہی تھی۔ بخت نے دور سے اسے دیکھا اور پھر اپنے لیے مشروب کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس تک آیا۔ قدموں کی چاپ سن کر ادا نے مڑ کر دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بھی مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں اتنی افسردگی تھی کہ جتنی قبر پر پھول رکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے حیران کیا بخت، اس حیرانی سے زیادہ پر لطف شے اور کوئی نہیں۔ اس کے قریب آ کر کھڑے ہونے پر ادا نے کہا۔ بخت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحے یوں ہی گزرے کہ دونوں میں سے کسی نے پلک بھی نہ جھپکی تھی، اور پھر رخ بدل کر سیدھا ہوتے ہوئے اس نے مشروب کا گھونٹ بھرا تھا، یوں کہ بخت کا چہرہ بیرونی منظر کی طرف تھا اور ادا کا رخ بخت کی طرف تھا۔ تاک تاک کر حملے کر رہی ہیں۔ حملے؟ آپ کے الفاظ لوٹا رہی ہوں کہ میرے پاس ان الفاظ سے زیادہ اچھے الفاظ نہیں ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ عرشیہ کو وہ بریسلٹ کیوں دیا آپ نے؟ بخت کہتے ہوئے مڑا تو ماتھے پر 2 بل تھے۔ وہ اس کی زیادہ حقدار ہے، یہ فیصلہ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ اور ادا عبد المالک کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ کسی کے تحفے کی یہ قدر ہے ادا؟ مزاج میں برہمی نہیں، عجیب یاسیت سی تھی۔ یہ قدر ہی تو ہے بخت، میں نے اپنی سب سے قیمتی شے اس ہستی کو دی جو میرے سب سے عزیز شخص سے وابستہ ہونے جا رہی ہے۔ ہاں، اس نے ہاتھ فضا میں یوں بلند کیا جیسے بہت بے بس ہو۔ اچھی قدر کی، دل ہی مسل دیا۔ وہ تمہارے لیے تھا ادا، صرف تمہارے لیے۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں نے… وہ ایک دم ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ بخت پلیز برا نہ مناؤ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اس قدر برا لگے گا۔ میں نے تو بس… لاچار سی ہو کر اس نے جملہ ادھورا چھوڑا، پھر کہا، تمہارا تو مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اپنی زندگی دے کر بھی نہیں اتار سکتی۔ وہ کہہ رہی تھی اور بخت کا دل جیسے اسی کے پیر تلے آیا تھا۔ اس نے تکلیف سے ادا کو دیکھا۔ یہی، ٹھیک یہی تو میں نہیں چاہتا تھا۔ اسی ایک شے سے بچنے کے لیے آج وہاں اس اسٹیج پر اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے میں نے عرشیہ کو چنا۔ وہ خاموش کھڑا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اور اب بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ ادا؟ ہاں، وہ ایک دم بولی۔ وہ چند لمحے سر جھکائے کھڑا رہا، پھر رخ موڑا، ذرا سا جھک کر کوہنی ریلنگ پر ٹکائی اور کہا، جاؤ یہاں سے۔ ادا نے پوچھنا چاہا کہ تم نے کیا کہا، مگر اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے پیروں تلے کی زمین ایک دم ہلی تھی۔ تو کیا وہ اتنا ناراض تھا؟ اس نے معذرت کے لفظ کہنا چاہے، ہونٹ ہلے ہی تھے کہ اس نے ذرا سا چہرہ موڑ کر اپنے کندھے سے اوپر ترچھی نظر سے ادا کو دیکھا، اور اس کے ہونٹ ایک دم ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، اور وہ تب تک اٹھے ہوئے سر سیدھے کندھوں کے ساتھ وہاں کھڑا رہا جب تک اس کی ہیلز کی آواز آنا ختم نہ ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ دور ہوئی، اس کے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ چومن در آتش خود سوزگر سوز دلے داری، اگر تجھ میں ذرا سی دل کی تپش ہے تو پھر میری طرح آگ میں جل۔ زیر لب مصرع پڑھتے ہوئے تمسخرانہ سے انداز میں خود پر ہنستے ہوئے اس نے جھک کر مشروب کا گھونٹ بھرا تھا۔ چومن در آتش خود سوزگر سوز دلے داری، سوز دلے داری، سوز دلے داری۔ منہ کیوں سوجا ہوا ہے جناب کا؟
کسی تصویر میں بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ اتنی جلدی کیا تھی آخر منگنی کرنے کی؟ پسند کیا آ گیا تھا مجھ میں؟ پسند کرنے والی ایسی کوئی بات تھی تو نہیں؟ تو پھر میری زندگی کیوں مصیبت میں ڈالی؟ وہ بری طرح سے تپی تھی اور بخت ہنس دیا۔ اچھا بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے؟ بخت، میں اکلوتی اولاد ہوں۔ تعلیم کے چکروں نے مجھے ابو کے ساتھ وقت ہی گزارنے نہیں دیا۔ ابھی فارغ ہوئی تھی کہ تم آ گئے۔ اس کا ناراض لہجہ کوئی ہلچل مچاتا تھا، یوں جیسے کسی بچے کی کوئی معصوم حرکت دل میں گدگدی سی کرتی ہے۔ اس میں اتنا منہ پھلا کر ایونٹ خراب کرنے والی تو کوئی بات نہیں تھی ارشیا۔ جب آپ کہیں گی تب ہی شادی ہوگی۔ فون کے دوسری طرف ارشیا ایک پل کو ٹھہر سی گئی۔ سیریسلی؟ وہ بولی تو آواز مدھم تھی۔ یہ سوال کرنا بنتا تو نہیں تھا خاتون۔ اور ارشیا ہنس دی۔ تم اتنے ہی فرمانبردار رہو گے تو زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ اچھے شخص ہو، تمہاری کزن نے ٹھیک کہا تھا، وہ بولی۔ بخت؟ دوسری طرف ایک دم سناٹا چھانے پر ارشیا نے اچنبے سے اسے پکارا۔ بزی ہوں، دوبارہ بات کریں گے۔ فون ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ ارشیا نے سست روی سے فون کان سے ہٹایا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ دل میں کہیں اندر بہت گہرائی میں جیسے کوئی گرا پڑی تھی۔ تصاویر کی سافٹ کاپی اس کے پاس آ چکی تھی۔ سب تصاویر وہ ارشیا کو بھیج چکا تھا فائنل کرنے کے لیے۔ بابا اپنا موبائل دے ذرا، پاس بیٹھے عبدالرزاق سے اس نے کہا۔ اس نے ہر وہ تصویر سلیکٹ کی جس میں ادا نمایاں تھی اور ولید کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ادا کے انٹرویو کے کلپس عبدالرزاق کے واٹس ایپ سٹیٹس پر لگائے تھے۔ ٹائم ٹو ایونج ولید عبدالرزاق، اور اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے، یوں جیسے اس نے زندگی سے بے دخل کر دیا ہو۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، دکھ نہیں تھا، کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، بس دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا، یوں جیسے کسی نے بیچ راہ میں ہاتھ چھوڑ دیا ہو، ایسے جیسے وہ اس پوری کائنات میں ایک دم اکیلی رہ گئی ہو۔ ایسی تنہائی تھی کہ جیسے کالی اندھیری رات میں کسی اندھیری گپا کے اندر بس وہ تھی اور اندھیرا تھا۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا، اسے برا بھی لگ سکتا تھا۔ کیا نہیں، برا ہی لگنا چاہیے؟ کسی کے تحفے کے ساتھ بھلا یوں کیا جاتا ہے کیا؟ حلق کے پاس سے سینہ مسلتے ہوئے مسلسل اس کے پیر چکر میں تھے۔ پھر ایک دم وہ رکی، فون پکڑا، چیٹ کھولی اور بخت کو سوری کا پیغام بھیجنا چاہا تو اٹس دا ٹائم ادا۔ اس کے کانوں میں ایک جملہ گونجا اور اس کے ہاتھ ڈلک کر پہلو میں جا گرے۔ فون نیچے جا گرا، ہاتھ کی مٹھیاں یوں بند ہوئی کہ ناخن ماسک میں کھب گئے۔ سر اونچا تھا، ناک کے نتنے پھڑپھڑا رہے تھے، ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے، حلق سے کچھ نیچے اترتا دکھائی دیا۔ میں نے کیوں سوچ لیا تھا کہ ساری عمر میں بخت کی انگلی پکڑ کر اپنے بخت کی راہ ہموار کرتی رہوں گی؟ اس نے تو کبھی انگلی پکڑ کر چلایا ہی نہیں تھا، تو ادا عبد المالک تم نے یہ خوش فہمی کیوں پال لی تھی؟ وہ وقت آ گیا تھا کہ وقت کا سامنا کیا جائے۔ چند گہری گہری سانسیں بھر کر اس سے جھک کر موبائل اٹھایا، انگلی کی پور سے آنکھ کی نمی کو صاف کیا، پھر موبائل کھول کر کل کے آرڈرز کی لسٹ دیکھی جو اسے ڈیلیور کرنے تھے۔ راہیں ایک ہونے کی بات ان دونوں میں سے کسی نے بھی شروع دن سے نہیں کی تھی، تو اب راہیں جدا ہونے پر یہ ملال کیوں؟ اوہایو میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے اس کے موبائل پر یہ کے بعد دیگرے پیغامات موصول ہوئے تھے۔ اتنے میسیجز آنے پر اس نے ذرا حیرت سے اپنے موبائل کو دیکھا اور پھر بے اختیار کھول کر دیکھا۔ بابا کے نمبر سے میسیجز تھے۔ تجسس اور حیرانی دونوں نے ایک ساتھ اس پر حملہ کیا، اور جب پیغام اس کے سامنے واضح ہوا، ایک کے بعد ایک تصویر دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تصویر میں وہ نمایاں تھی، مسکراتے ہوئے، اٹھے ہوئے سر کے ساتھ، ایک اعتماد سا تھا جو اس کے پورے وجود سے جھلکتا تھا، جیسے دنیا کو اس نے اپنے پیر تلے رکھا ہوا ہو۔ ولید عبدالرزاق نے بڑے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیا 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 بدلا تھا اس میں؟ اس نے بار بار ان تصاویر کو دیکھا، زوم کر کے دیکھا، اور پھر وہ ایک تصویر پر رک گیا، بخت اور ادا ایک دوسرے کو تکتے ہوئے، یوں جیسے ایک عمر کی شناسائی ہو۔
اس کے دل میں ایک دم اٹھنے والے جذبے نے اسے جھلسایا تھا۔ یہ مسکرا بھی کیسے سکتی ہے؟ کیسے؟ اور بخت کو تو اس نے کبھی گھاس بھی نہیں ڈالی تھی۔ تو پھر یہ تصویر، وہ تصویر اس کے ذہن پر دباؤ کا باعث بن رہی تھی، ایسے جیسے دل کسی شکنجے میں کسا جا رہا ہو۔ اس نے چیٹ بند کر کے توجہ ہٹانی چاہی تو نظر بابا کی ڈی پی پر بنے سب دائرے پر جا رکی۔ بے اختیار اس نے ٹیپ کیا تھا اور آگے وہ کلپس: بخت عبد الرحمن، میرے مینٹر، میرے دوست، میرے لیے یہ تعلق سب سے بڑھ کر ہے۔ ولید عبد الرزاق اپنی زندگی کے بدترین جھٹکے سے گلے مل رہا تھا۔ 3 لفظ کہہ دینے سے کوئی کیسے برباد ہوتا ہے؟ اس کی آنکھ کے لیے یہ منظر عجائب گھر سا تھا۔ چائے تو اس نے آرام سے میز پر رکھ دی تھی، پر بسکٹ کی پلیٹ اس نے صحیح معنوں پہ میز پر پٹکی تھی۔ بخت نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، جواباً غصے سے بھری گھوری آئی تھی۔ اسی لیے میں ابھی منگنی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ہو گئی نا شروع تمہارے چکر اور میری مہمان نوازیاں۔ اس کے تپے ہوئے انداز کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے چائے اٹھائی، مزے سے بسکٹ اس میں ڈبویا اور پھر بائٹ لیا۔ ابو ابھی مجھے کھانے کی ایک لمبی لسٹ پکڑا کر گئے ہیں، تم سن رہے ہو؟ اور سننے والے نے بہرے ہونے کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے تیسرا بسکٹ اٹھایا۔ عرشیہ کا منہ لال ہوا۔ بچوں، ایسا کھانا کھلاؤں گی اب تمہیں کہ تمہاری نسلیں یاد کریں گی۔ تن فن کرتی وہ اٹھی، مگر ایک دم اسے جھٹکا لگا۔ بخت نے بازو سے پکڑ کر اسے واپس صوفے پر بٹھایا تھا۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ ایڈیٹ! وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ بیٹھ جاؤ، کوئی کھانا وانا نہیں کھانا مجھے خاتون، میں تو بس آپ سے ملنے آیا تھا۔ 5 دنوں کے لیے ٹور لے کر جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ غصہ ایک دم ٹھنڈا ہوا۔ فیری میڈوز۔ عرشی، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ کھانے کا کہا تھا تمہیں۔ احتشام صاحب اندر آتے ہوئے بولے۔ اس سوال پر عرشیہ نے بخت کو دیکھا اور بخت نے مسکراہٹ دبا کر سر جھکایا۔ دیکھے بنا جانتا تھا کہ آتش فشاں لاوا اگلنے کو پھر سے تیار ہے۔ اٹھو شاباش، جاؤ جا کر انتظام کرو۔ نہیں انکل، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹور لے کر جانا ہے تو ذرا بزی ہوں، پھر کبھی صحیح۔ بس ابھی عرشیہ سے ایک کام تھا، اسی لیے آیا تھا۔ بلاخر وہ بول پڑا، اس سے پہلے کہ موڈ پھر سے بگڑتا۔ کیا کام تھا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ کام تھا تو کہتا، ابھی تک کون سی الف لیلا سنا رہا تھا؟ انکل، میں اکیلے میں عرشیہ سے بات کر سکتا ہوں؟ بہت مہذب انداز میں اس نے احتشام الدین سے پوچھا تھا۔ شور بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چلے گئے اور عرشیہ منہ کھول کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ شرم نہیں ہے یہ ابو سے یہ کہتے ہوئے؟ وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ عرشیہ شدید غیر آرام دہ تھی۔ انکل اچھے خاصے سمجھدار انسان ہیں، انہیں برا لگتا تو وہ اجازت ہی نہیں دیتے، اس لیے اتنا پینک کرنے کی ضرورت نہیں، اور آرام سے تحمل سے میری بات سنو۔ کہو۔ اس کہو میں ناپسندیدگی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا انگیجمنٹ میں ادا نے تمہیں ایک بریسلٹ گفٹ کیا تھا۔ ہاں دیا تھا۔ اور بخت ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا جو وہ کرنے جا رہا ہے وہ غلط تھا اور چیپ حرکت ہوگی، مگر وہ صرف ادا کے لیے تھا۔ اس نے جس نیت، جس شوق سے وہ بنوایا تھا، جس طرح سے بنوایا تھا، وہ شدید تکلیف میں تھا۔ اس کی برداشت کی ساری قوتیں صفر ہو گئی تھی۔ وہ اس بریسلٹ کو کسی اور کے پاس کیسے دیکھ سکتا تھا؟ کیسے؟ بخت، کھل کر کہو، کیا مسئلہ ہے؟ عرشیہ کو اندازہ ہوا کہ پلیز اس بات کو غلط مت لینا، مگر مجھے وہ بریسلٹ واپس چاہیے۔ کچھ فیملی ایشو ہے، میں نے اس کی جگہ تمہارے لیے یہ خریدا ہے۔ اس نے پاکٹ سے ایک کیس نکال کر اور کھول کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ اس بریسلٹ سے کئی درجے قیمتی اور خوبصورت بریسلٹ تھا۔ عرشیہ نے ہاتھ سے اس کیس کو بند کیا۔ تم یہ نہ بھی لاتے اور مجھے اس بریسلٹ کو لوٹانے کا کہتے تو یقین کرو بخت، میں ایک لمحے کے لیے کچھ نہ سوچتی۔ تم جیسا شخص یوں ایسے ہی کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ مجھے اس کی ریپلیسمنٹ تو کبھی نہیں چاہیے ہوتی۔ مجھ پر اچھا گمان رکھنے کے لیے تمہارا شکریہ۔ اس کی آنکھوں میں کوئی یاسیت سی اتری۔
میں لاتی ہوں۔ اور جب وہ وہاں سے جانے لگا تو یہ لے جاؤ بخت، یقین مانو اس کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے لیے ہی ہے، اس لیے تمہارے ہی پاس رہے گا۔ جو تحفہ جس کسی کے لیے لیا جاتا ہے وہ اسی کے پاس رہنا چاہیے۔ عرشیہ نے چند لمحے رک کر اسے دیکھا۔ کس مشکل کا شکار ہو بخت عبد الرحمن، وہ اب اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ ضرور اس حرکت پر طوفان اٹھاتی، مگر وہ جان گئی تھی کہ وہ مشکل میں تھا۔ وہ اس شخص کو زندگی بھر کسی مشکل میں تو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے دل نے ابھی ابھی اسے بتایا تھا۔ عرشیہ کی نگاہیں دور تک اس کی پشت پر جمی رہیں۔ السلام علیکم آنٹی، ادا کو بلا دے پلیز۔ دروازہ رقیہ نے کھولا تھا۔ اندر تو آؤ، یوں ہی دروازے پر کھڑے رہو گے کیا؟ ضرور آتا، مگر ابھی وقت نہیں ہے آنٹی، بس 2 منٹ کا کام ہے، آپ پلیز اسے باہر بلا دیں۔ اچھا بلاتی ہوں۔ اس کے اجلت بھرے انداز پر وہ اندر کو مڑ گئی، اور جب ادا نے پیغام سنا تو وہ ایک دم بہت ہی غیر آرام دہ کیفیت کا شکار ہوئی۔ وہ اس کا سامنا کیسے کر سکتی تھی؟ جاؤ بھی، وہ پہلے ہی جلدی میں ہے، اسے وہاں ٹکا دیکھ کر رقیہ نے کہا۔ دوپٹہ سر پر برابر کرتے ہوئے وہ دروازے تک آئی۔ آنکھوں پر گاگلز لگائے، پی کیپ پہنے، ایک پاؤں پیڈل پر دوسرا زمین پر ٹکائے، چہرے پر زمانے بھر کی تلخی سجائے، وہ وہاں کسی اجنبی کی طرح کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ گاگلز کے پار بھی کسی کی آنکھوں کی تپش جھلسا سکتی تھی۔ ادا عبد المالک کو نیا تجربہ ہوا۔ رخ موڑ کر بخت نے پاکٹ سے کیس نکالا اور ادا کی طرف بڑھایا، اور اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ یہ وہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا سکی۔ یہ آپ کے لیے تھا، آپ کے لیے ہے، اور آپ کے لیے ہی رہے گا۔ آپ اسے بھلے کسی کوڑے دان میں پھینک دیں، مگر کسی اور کو نہیں دیں گی آپ، سمجھ آئی؟ بخت عبد الرحمن برہم لہجہ بھی رکھتا تھا۔ وہ حقدق اسے دیکھ رہی تھی۔ ادا، آپ یہ پکڑیں گی؟ آواز کی سختی حد سے بڑھی، اور جیسے ہی اس نے کیس پکڑا، اس نے پوری قوت سے ہیوی بائک کو کک ماری اور انتہائی برے طریقے سے اس کا رخ موڑا، اور اتنی ریش بائک چلائی کہ ادا کا ہاتھ سینے پر جا ٹھہرا۔ بخت، وہ بے اختیار 2 قدم آگے آئی، مگر وہاں اب صرف خاک اڑتی تھی۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو ولید؟ فلیش ڈرائیو؟ وہ تو تمہارے لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ یہ والی نہیں۔ کون سی؟ جس میں پرانے لیپ ٹاپ کا ڈیٹا سیو کیا تھا۔ اس میں سے کیا چاہیے تمہیں، جو یوں سارا گھر الٹا کر رکھ دیا تم نے؟ اگسٹا غصے میں تھی۔ جا بجا دراز کھلے ہوئے تھے، چیزیں کارپٹ پر بکھری ہوئی تھی، کہیں وہ کارٹن اوندے پڑے تھے کہ جن میں غیر استعمال شدہ اشیاء رکھی جاتی ہیں، اور ولید عبد الرزاق پاگلوں کی طرح اس فلیش ڈرائیو کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں سمیٹ دوں گا۔ آخر تمہیں چاہیے کیا؟ وہ بری طرح تپی تھی۔ ولید کے ہاتھ ایک دم رکے، جھکے سر کے ساتھ وہ ایک لمحے کو ٹھہر گیا، اور پھر سر اٹھا کر اگسٹا کو دیکھا۔ کچھ پرانی تصویریں چاہیے۔ وہ کچن میں تھی جب دڑام سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اس نے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ جب وہ باہر آئی تو ابو! وہ ایک دم چیخ کر آگے بڑھی تھی۔ ابو! شانوں سے پکڑ کر انہیں سیدھا کرتے ہوئے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ ایسے کیسے گر گئے؟ وہ پریشان تھی۔ رشیدہ پانی لاؤ، اسے ملازمہ کو آواز دی۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، بس ایک دم چکر سا آ گیا، نظر دھندلا سی گئی ہے۔ آپ اٹھیں، چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ ارے میں تو خود ڈاکٹر ہوں۔ رشیدہ کے ہاتھ سے پانی لے کر پیتے ہوئے انہوں نے بات مذاق میں اڑانی چاہی۔ بھلا چنگا ہوں، کہہ تو رہا ہوں، بس نظر دھندلا گئی تھی۔ انہوں نے جھک کر آنکھیں ملی، اور جب انہوں نے چہرہ جھکایا تو ایک دم عرشیہ کی نظر ان کے ماتھے پر پڑی۔ وہاں زخم سے خون کے قطرے رس رہے تھے۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ ابو، آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ کہاں؟ چہرہ اٹھا کر کہتے ہوئے انہوں نے عرشیہ کو دیکھا، اور عرشیہ، اس نے اپنے دھک دھک کرتے دل کی آواز اپنے کانوں میں سنی تھی۔ عجیب بات ہے بھائی، باہر کے لوگوں کو کھانا بنا بنا کر بیچتی ہو اور گھر کی دعوت کے لیے وقت نہیں ہے، کمال ہی نہیں ہو گیا؟ مزاج کی برہمی ماتھے کے بلوں پر اچھی طرح ظاہر ہو رہی تھی۔
امی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے آرڈر بک کیے ہیں، اب اگر گھر میں ہونے والی دعوت کی تیاری کروں تو آرڈرز کیسے ڈیلیور کروں گی؟ گھر والوں کو سمجھانے سے تو بہتر ہے بندہ سر کسی دیوار میں دے مارے۔ وہ سر ہاتھوں پر گرائے بیٹھی تھی۔ لو، تو وہ جو دو دو ہیلپرز رکھے ہوئے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ ان کے یوں چمک کر بولنے پر اس نے ایک دم سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بس چند لمحے بے بسی سے انہیں تکتی رہی اور پھر اس کے کندھے ڈھلک گئے۔ وہ صرف میری مدد کرتے ہیں، کھانا میں خود بناتی ہوں امی۔ یا خدا، کوئی تو ایسی زبان سمجھا دے جس کو جس سے ماں کو سمجھا سکوں۔ بڑی لاچاری سے اس نے چھت کو دیکھا۔ یہ چھت کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنی سی بات پر ماں کے اٹھنے کی دعائیں کر رہی ہو کیا؟ ہیں ادا، تمہارا خون اتنا ہی سفید ہو گیا ہے؟ اس کے ڈھلکے ہوئے کندھے ایک دم سیدھے ہوئے۔ امی، وہ احتجاجن بولی، بیچارگی کی تصویر بنے انہیں دیکھنے کے سوا وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کل دعوت ضرور ہوگی، چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ اللہ نہ کرے، وہ دہل کر بولی۔ امی، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سو کر اٹھے اور صبح مجھے کہیں کہ آج فلاں کی دعوت ہے۔ میں ایک بزنس کرتی ہوں، پلیز اس بات کو سمجھے۔ ماں کا ہاتھ پکڑے ٹھہر ٹھہر کر بڑے پیار سے سمجھانے کی ایک کوشش کی۔ فلاں نہیں، تمہارے تایا ہیں۔ او، ان کی بھی نہیں ہو سکتی؟ کہا نا میرا بزنس ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تجھے پیسے کی پڑی ہے ادا، بتا کتنے کے آرڈرز ہیں؟ اس سے دگنے دیتی ہوں میں، اور کل ارشیا کی فیملی کی بھی دعوت ہوگی۔ اسے جھٹکا لگا۔ آپ نے تایا آپ نے تایا کہا تھا؟ ہاں تو وہ بھی ہوں گے، ارشیا کو اکیلے تھوڑی ہی بلاؤں گی۔ بتا کتنے پیسے؟ اور اس کے دائیں کلائی میں موجود دھات کے اس ٹکڑے نے دہک کر اس کا دل جلایا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ارشیا سے کس طرح سے یہ بریسلٹ مانگ کر لایا ہوگا، سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبتا تھا۔ کوئی سوال تھا جو اس کے وجود کو چٹکھاتا تھا۔ بولو۔ رقیہ کے کندھے پکڑ کر ہلانے پر وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ نہیں امی، کل نہیں ہو سکتا، سوری۔ تیز لہجے میں کہہ کر وہ رکی نہیں۔ رقیہ جو بولنا شروع ہوئی تو تارا زج ہو کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں منع کر رہی ہیں؟ میں اپنے اسکیجول میں وقت نہیں نکال سکتی۔ تم لوگ سمجھو اس بات کو، بزنس ہے میرا۔ تو اب پھر چراغ تلے اندھیرا ہوگا، گھر کی دعوت کے لیے باہر سے کھانا آئے گا۔ تارا کے ماتھے پر بل تھے۔ یہ کب کہا میں نے؟ تو پھر مجھ سے بات تو کر لیتی، میں پھر اپنا اسکیجول اس حساب سے ترتیب دیتی، ٹائم نکال لیتی۔ اب ایسے بھی تو نہیں ہو سکتا نا کہ دعوت کی وجہ سے اپنے آرڈر کینسل کر دوں۔ وہ بے حد تپی ہوئی تھی۔ یعنی آپ سے ٹائم لینا پڑے گا؟ تارا کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ ظاہر ہے بجو۔ تارا حیرت اور غصے سے اسے دیکھتی تھی۔ ابو جب جاب کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ہاں؟ دونوں ہاتھوں کو کولوں پر رکھے اس نے ابرو کے اشارے سے پوچھا۔ تارا نے خاموش ہو کر اسے دیکھا۔ کہیں جانا ہے، کوئی کام ہے، گھر کا کوئی کام کروانا ہے، اتوار کا انتظار کیا جاتا، یعنی کہ ابو کے چھٹی کے دن کا۔ لیکن نہیں، مردوں کی جاب بزنس اہم ہے، عورتوں کی جاب اہم نہیں۔ اہم نہ بزنس اہم، اسے وہ پروٹوکول ہی نہیں ملتا۔ اور تارا کی خاموشی اور گہری ہوئی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی۔ ادا اسے دیکھ رہی تھی اور وہ خاموشی سے زمین کو، اور پھر گہری سانس بھر کر بولی، اچھا اب اس کا کوئی تو حل ہوگا نا؟ ہاں نا، مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں، مشورہ کروں؟ مشورہ کرو۔ میں اپنے اسکیجول میں سے وقت نکال لوں گی، مینج کر لوں گی۔ اور امی کو کون سمجھائے گا؟ تارا کا لہجہ تیکھا تھا اور ادا عبد المالک کے چہرے پر بڑی پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ ابو؟ امی اور ابو کی جنگ کروائیں گی کیا؟ تارا بوکھلا کر بولی۔ ابو کے علاوہ امی کو اور کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ تارا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہائے میرا بھائی، میری جان، میں کیوں نہ گر گئی تمہاری جگہ؟ پپھو باہر سے ہی بولتی آ رہی تھی۔ وہ جو ابو کو دوا کھلا رہی تھی، اس کے ہاتھ شوق کے مارے ایک دم رکے۔ ان کو کس نے بتایا؟ میں نے ہرگز نہیں بتایا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر احتشام صاحب بے اختیار بولے۔ پھر
مجھے کیا معلوم، جاؤ دیکھو انہیں، ورنہ چند لمحوں بعد پورا محلہ اس گھر میں جمع ہوگا۔ اب تو اللہ حافظ ہے، بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ اٹھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ پھپھو کو زوردار سلام کرنے کے بعد اس نے ساتھ کھڑے عماد کو بھی سلام کیا۔ ارے عرشیہ، میں کوئی امریکہ میں نہیں تھی جو تم نے بتایا ہی نہیں۔ یہ اپنی رشیدہ نہ بتاتی تو ہم تو لا علم ہی رہتے، اور ادھر میرے بھائی پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ پھپھو کی ابو سے محبت میں کوئی دو رائے نہیں تھی، ان کی کچھ باتوں سے عرشیہ کو اختلاف تھا۔ بس کرے نا پھپھو، شکر ہے زیادہ چوٹ نہیں لگی، آئے نا اندر تو چلیں ابو کے پاس۔ دونوں شانوں سے انہیں تھام کر ساتھ لگاتے ہوئے وہ انہیں اندر لے کر آئی تھی، اور وہ اندر جا کر وہ پھر چہکوں پہکوں رونے لگی۔ ہائے احتشام الدین، لڑکی ذات تمہیں کہاں ہسپتال میں لے کر دوڑی ہوگی، کہا تھا میرے عماد کو فرزندی میں لے لو، پر ہم تو جی گوار ہیں، پینڈو ہیں، عماد کم پڑھا لکھا ہے، اگر یہاں ہوتا تو بچی یوں خوار تو نہ ہوتی نا۔ یہ تھی اختلاف کی وجہ۔ کمرے میں ایک دم خاموشی پھیلی۔ میں چائے لاتی ہوں، وہاں سے اٹھ کر جانا بہتر تھا۔ رشیدہ، وہ کچن میں آ کر دھاڑی تھی۔ جی باجی، اور کوئی رشیدہ کے سہمنے کی اداکاری تو دیکھتا، کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ ادھر کی باتیں ادھر نہ کیا کرو۔ کوئی اور ہوتا تو عرشیہ کے اتنے غصے سے بولنے پر اس کی جان ہوا ہو جاتی، پر وہ بھی رشیدہ تھی۔ قسم لے لے باجی، میں نے تو اماں کو بس یہی کہا تھا کہ صاحب جی گرے ہیں، اب اماں نے اگر پھپھو جی کو بتا دیا تو میرا کیا قصور ہوا؟ نہیں رشیدہ محترمہ، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے جو تم پر ترس کھا کر تمہیں گاؤں سے یہاں لے آئی تھی۔ جملے کا پہلا حصہ بہت پیار سے ادا ہوا، اور دوسرا حصہ دانت پیستے ہوئے۔ وہاں رہتی اور روز اماں سے پٹتی، نہ ہی اسکول کی شکل دیکھتی، پھر ٹھیک تھا۔ معاف کر دینا عرشیہ باجی، پلیز، دیکھیے آئندہ نہیں کروں گی۔ بس اس کی عرشیہ کے پیروں میں بیٹھنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اچھا اچھا، تم نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا، اور نہ ہی یہ تمہارے ڈرامے ختم ہوں گے۔ چلو چائے کی تیاری کرو۔ وہ فریزر میں سے کباب وغیرہ نکالتے ہوئے بولی۔ اتنی سگڑ نہیں تھی عرشیہ محترمہ، آن لائن فروزن فوڈ منگوا کر فریزر بھر رکھا تھا، اور جب رشیدہ کے ہاتھ چائے کا سامان بھیج کر وہ خود چائے لے کر جانے لگی تو ایک دم عماد آیا تھا۔ آپ کیوں آگے عماد بھائی؟ میں چائے لا رہی تھی۔ وہ کپ ٹرے میں سیٹ کر رہی تھی۔ معذرت کرنے آیا تھا۔ کس چیز کی؟ اس نے ہاتھ روک کر حیرانی سے سر اٹھا کر عماد کو دیکھا۔ امی ہمیشہ بول جاتی ہیں، بس اسی بات کی۔ نہیں عماد بھائی، معذرت کرنے والی کوئی بات نہیں، وہ بڑی ہیں بس۔ اور ایک دم اس نے ہونٹ بیچ لیے۔ کیا بس؟ کھل کر کہو عرشیہ۔ اور عرشیہ نے اس کی شکل دیکھی۔ کیا اسے کہہ دینا چاہیے؟ ہاں، کہہ دینا چاہیے، کم از کم ایک فرد کا تو دل صاف ہوتا۔ بات یہ ہے عماد بھائی، اس نے چائے کے برتن کے نیچے آنچ آہستہ کی اور پھر اس کی طرف مڑی۔ پھپھو غلط ہیں، نہ ان کی خواہش، مسئلہ سارا ماحول کا ہے جس میں آپ پلے بڑے ہیں اور میں۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ میں اپنے ذہن کی ساری قوتوں کو صرف کر کے بھی پاٹ نہیں سکتی، بات پڑھے لکھے ہونے کی بھی نہیں۔ آخر کو آپ ان پڑھ تھوڑی ہیں، بی اے کر رکھا ہے۔ بات صرف اور صرف ذہنی سطح کی ہے، اس کے فرق کی ہے، بس اسی لیے میں نے اور ابو نے انکار کیا تھا، ورنہ عماد بھائی آپ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور عماد نے ایک گہری سانس لی۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے امی کو منع بھی کیا تھا، مگر آپ کو معلوم ہے ان کی عادت۔ چھوڑے عماد بھائی، جو ہوا سو ہوا۔ رشیدہ کو آتا دیکھ کر اس نے کپوں والی ٹرے لے جانے کا اشارہ کیا، ورنہ اس کا کیا تھا، کوئی اور افسانہ گھڑ لیتی۔ آپ چلیں، میں بس چائے لے کر آئی، اس نے مسکرا کر عماد سے کہا، اور عماد سر ہلا کر مڑ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری عماد بھائی، آپ اچھے ہیں، اور آپ کی اماں۔ اور ایک جھرجھری لے کر اس نے چائے کیتلی میں ڈالی۔ ابھی ابھی نیند پوری کر کے فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر آیا، اور جب وہ کچن کی طرف مڑا تو ایک بے حد چھوٹے سے لمحے کے لیے اس کا دل جیسے رک گیا۔ وہاں کوئی تھا، وہ پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا، وہ ادا نہیں تھی،
دل اور اس کی خواہشیں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے چکور چاند کو پالے، جیسے وہاں وہ ہوتی، وہ کچن کی چوکھٹ سے کندھے ٹکا کر اس سے بات کر سکتا، اسے دیکھ سکتا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہاں وہ ہی تھی جس کو اس جگہ پر لانے کے لیے اس نے خود بندھن باندھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں بخت عبد الرحمن؟ اتنا کمزور تو نہیں بنایا تمہیں تمہاری ماں نے؟ پر سر جھٹک دینے سے دل کی خواہش بھی بلا کبھی جھٹکی گئی ہے؟ وہ بے حد مضطرب سی کیفیت کا شکار ہوا۔ عرشیہ کسی کام کے لیے مڑی، آگے بڑھی، پھر بڑھ کر اسے نوٹس کیا۔ کچن سے ذرا فاصلے پر اسے کھڑا دیکھ کر وہ دروازے تک آئی اور بخت عبد الرحمن کے دل میں بل پڑے۔ السلام علیکم۔ کچن کی چوکھٹ سے کندھا ٹکاتے ہوئے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے، پیروں کا کراس بنا کر کھڑے ہوتے ہوئے وہ بولی۔ کسی لمحے نے دل پر پیر رکھ کر اسے مسلا تھا۔ اس کے حلق سے کچھ نیچے اترا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس جوش سے جواب نہ دے سکا تھا۔ آپ اور یہاں، اور پھر وہ بھی کچن میں نے سوچا اس دن تمہیں کھانا نہیں کھلایا تھا نا، سو آج کسر پوری کر دیتی ہوں۔ بالوں کی لٹ کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے وہ کچھ ایسے لہجے میں بولی جس میں کچھ غیر معمولی تھا۔ بخت نے رک کر اس کا انداز دیکھا۔ خیر ہے عرشیہ خاتون، دماغ تو پہلے ہی کھسکا ہوا ہے آپ کا، پر اب لگتا ہے مشینری ہی کام سے گئی۔ اس نے کن پٹی پر انگلی رکھ کر اینٹی کلاک وائز گھمایا۔ ہو جاتے ہیں ایسے حادثے بھی کہ جب یہ تم سستی ہیروئن کیوں بن رہی ہو؟ ابھی اس نے انگلی پر دوپٹہ لپیٹ کر بات کرنا شروع ہی کی تھی کہ وہ ایک دم وہ بول پڑا۔ عرشیہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی، پیر پٹک کر اسے دیکھا اور وہ ہنس دیا۔ رومانس تمہارے بس کی بات نہیں ہے خاتون، ہاتھ جلا کر کہتے ہوئے وہ دروازے تک آیا۔ ہے، اندر کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ پھیل کر دروازے پر کھڑی ہوئی۔ دیکھوں تو صحیح آج پیٹ پر کس قدر ظلم ہوگا۔ بخت نے اس کے کندھے پر سے جھانکا۔ لا رہی ہوں نا تم، چلو ڈائننگ ٹیبل پر، شاباش۔ پچکار کر کہتے ہوئے اس نے انگلی سے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ لگتا ہے ظلم ہی ہوگا، بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ مڑ گیا۔ اس نے کھانے کی شکل دیکھی اور پکا ہو گیا یہ کھانا اس نے نہیں بنایا تھا۔ کھانے کی ایسی خوبصورت شکل تبریز بھی نہیں دے سکتا تھا، تو پھر خیر اس نے نوالا لیا۔ یہ کھانا تو ادا کے ہاتھ کا ہے۔ بے اختیاری ایسی تھی کہ عبد الرزاق اور عرشیہ نے رک کر اسے دیکھا، مگر وہاں صرف بے اختیاری نہیں تھی، کچھ اور بھی تھا۔ پر کیا؟ عرشیہ نے ٹھہر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بے چینی، ایسی بے چینی کو یوں جیسے وہ وہاں ہوگی، جیسے ابھی سامنے آ جائے گی۔ ادا آئی تھی کیا؟ نہیں، ہم نے کھانا آرڈر کیا تھا۔ اور اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل سکی، محض سر ہلا کر رہ گیا اور پلیٹ پر جھک گیا۔ لو بھائی، میں تو شرط جیت گیا، لاؤ ادھر 2000 روپیہ۔ عبد الرزاق عرشیہ سے کہہ رہے تھے۔ آپ مجھ سے پیسے لیں گے؟ اس کی آنکھیں ابلی۔ بالکل لیں گے، کہا کس نے تھا شرط لگاؤ کہ بخت کو معلوم نہیں ہوگا؟ وہ ہنس رہے تھے اور بخت کو لگ رہا تھا کہ آوازیں بہت دور سے آ رہی ہیں۔ اس کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ کیوں؟ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ بخت؟ جی؟ اس نے غائب دماغی سے سر اٹھایا۔ رقیہ کا فون آیا تھا، وہ عرشیہ اور ہماری فیملی کی دعوت کرنا چاہتی تھی۔ تب تم یہاں تھے نہیں۔ کب ہے؟ اس کی نظروں میں تیکھا پن تھا۔ تم کب فارغ ہو؟ وہ اس کے باپ تھے ثابت ہوا۔ بخت کی نظروں کا تیکھا پن اور بڑھا، ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ عرشیہ کبھی عبد الرزاق کو کبھی بخت کو تکتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں گے تو ہی میں اپنا وقت مینج کر سکوں گا۔ تم اپنا وقت مینج کر کے بتا دو، ہم تب فائنل کر لیں گے۔ اس نے ایسی نظروں سے باپ کو دیکھا جیسے کہتا ہو، میں آپ کی ہر کوشش عین وقت پر ناکام بناؤں گا۔ دیکھی جائے گی بیٹا، جواباً ان کے تاثرات تھے۔ وہ ایک لاؤنج کا منظر تھا۔ 50 انچ کی LED چل رہی تھی۔ اس کے عین سامنے کارپٹ پر ٹانگیں دراز کیے لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہوئے وہ صوفے سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ بابا خبریں دیکھ رہے تھے۔ کافی کا مگ سینٹرل ٹیبل پر پڑا تھا، جس سے وقتاً فوقتاً وہ سپ لے رہا تھا۔ بخت
انہوں نے ٹی وی کا والیوم کم کر کے اسے پکارا۔ جی۔ گھونٹ بھر کر مگ سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے بابا کو دیکھا۔ کیوں اوائڈ کر رہے ہو اسے؟ اس سوال پر اس نے سستی سے صوفے پر ٹیک لگائی۔ میں اس نئے رشتے کو وقت دینا چاہتا ہوں، اسے بلڈ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اوائڈ کر رہا ہوں۔ اس نے لیپ ٹاپ آف کیا۔ کیوں اتنا سخت فیصلہ کیا تم نے؟ وہ فیملی ہے، کہاں تک اوائڈ کرو گے اسے؟ جب تک ارشیا کے ساتھ ریلیشن بلڈ نہیں ہو جاتا۔ عجیب سرد مہری سی تھی۔ تمہیں لگتا ہے ریلیشن اینٹ سیمنٹ سے بنائے جاتے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے ریلیشن اینٹ سیمنٹ سے بنائے جاتے ہیں؟ ریلیشنز جذبات سے پروان چڑھتے ہیں، انہیں آپ تعمیر نہیں کر سکتے۔ ماتھے پر بل لیے وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہہ رہے تھے، بابا انکار آپ کی بھتیجی نے کیا ہے، اسے اگر مجھ میں کوئی خوبی نظر آتی تو وہ انکار تو نہ کرتی۔ کیوں اس قدر ریش ہو رہے ہیں؟ اور یہیں پر آ کر وہ چپ ہو گئے۔ بہرحال جو بھی ہے، ارشیا اس دعوت پر اکیلی نہیں جائے گی۔ اور کچھ کہے بنا بخت نے رخ موڑ کر لیپ ٹاپ واپس آن کیا۔ سفید رنگ کی ایمبرائڈریڈ قمیض کے ساتھ ٹراؤزر پہنے، شفون کا دوپٹہ سر پر جمائے، کندھے پر شال رکھے، وہ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ بال گردن کے ساتھ جوڑے میں بندھے تھے، کانوں میں سفید کرسٹل ایئرنگ تھے، آنکھوں میں کاجل بھرا تھا۔ وہ اب ہونٹوں پر ریڈ شیڈ لگا رہی تھی۔ وہ ایک انٹر کالج کا کوکنگ کانٹیسٹ جج کرنے جا رہی تھی۔ اپنے شہر میں وہ بہت معروف ہو چکی تھی، یہ پہلی دفعہ تھا کہ اسے ایسے کسی مقابلے میں مدعو کیا گیا تھا۔ جس جوش کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا وہ جوش انکا تھا۔ میری ہر کامیابی میرے دل میں ایسا ملال گھولتی ہے بخت کہ مجھے لگتا ہے کسی دن یہ ملال میرے وجود کو کھا جائے گا، یہ رنج مجھے جینے نہیں دیتا۔ دوپٹہ ایک دفعہ پھر سیٹ کر کے اس نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ تم مجھے کیا سے کیا بنا گئے ہو؟ کس نے سوچا تھا کہ ادا عبد المالک یوں ایک دن کسی سیلیبریٹی کی طرح مدعو کی جائے گی؟ اس نے سوچا، ہم بھی خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھ کیا کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پھیلا کر دیکھا۔ مجھے اعتراف ہے بخت عبد الرحمن۔ اور اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، سر اٹھا کر پلک جھپکے بنا۔ یہ جو خلا تم میرے اندر چھوڑ گئے ہو، اسے روئے زمین پر کوئی دوسرا فرد پورا نہیں کر سکتا۔ اور یہ اعتراف کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی، وہ خود سے خفا ہوئی اور نہ ہی اسے غصہ آیا۔ یہ بخت عبد الرحمن کی صلاحیتوں کا اعتراف تھا۔ ادا تمہاری مقروض رہے گی اور تاحیات رہے گی۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی۔ اس الاؤ کے لیے کوئی حل نہیں ہوتا کہ جسے ہم خود اپنے ہاتھوں سے بڑکاتے ہیں۔ کالج کی پرنسپل اسے سی آف کرنے دروازے تک آئی تھی۔ وہ ادا سے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ سر ذرا سا جھکائے دونوں ہاتھ جوڑے ذرا سا جھک کر ان کی بات سن رہی تھی۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ ایک دم رکا۔ یہ تو KWA کی آنر ہے۔ اس کے ہاتھ گاڑی کے دروازے پر ہی جم گئے۔ ادا مڑ کر اپنی گاڑی تک آئی، دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ مس ادا، اور اس نے مڑ کر بے اختیار پیچھے دیکھا۔ وہ ایک خوبرو جوان تھا جس کی شخصیت میں سب سے نمایاں اس کے سیاہ گھنے بال تھے۔ اس کی آنکھوں کی چمک ناقابل برداشت تھی۔ جی؟ ادا نے خود کو کہتے سنا۔ اس فون کال نے اسے سر تا پیر اضطراب سے بھر دیا تھا۔ ایک ٹانگ کو مسلسل ہلاتے ہوئے وہ ناخن چبا رہی تھی، اور پھر نہ جانے کیوں اس نے ایک نمبر سیو کیا اور پھر اس نمبر پر واٹس ایپ پیغام بھیجا۔ چند لمحے بعد اس کے موبائل پر ایک ایڈیٹڈ تصویر موصول ہوئی تھی۔ اس تصویر کو سمجھنے کے لیے اسے تھوڑا وقت لگا، اور جب اسے سمجھ آئی تو سناٹا ایک دھماکے کے ساتھ اس کے دل میں پھیلا۔ سیل فون پکڑے اس کا ہاتھ ڈھلک کر نیچے جا گرا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بنا اسے خبر دیے ٹپکا اور اس کے دل کو کاٹ کر رکھ گیا۔ کبھی عین بہار میں کسی پھول پر خزاں اترے دیکھی ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی ہماری قسط نمبر 5 جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں ایپیسوڈ 6 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے
اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔